بسم اللہ الرحمن الرحیم عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ تسقی من عین آنیہ لیس لہم طعام الا من ضریع لا یسمن ولا یغنی من جوع۔ محترم سامعین، اللہ پاک کے پاک قرآن کا جو مقام میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے، سورہ الغاشیہ چند آیات کی تلاوت کی ہے۔ مالک ارض و سما نے فرمایا عاملۃ ناصبہ، عمل کر کر کے، محنتیں کر کر کے تھکے ماندے لوگ، تصلی نارا حامیہ، گرم آگ میں داخل کر دیے جائیں گے، تسقی من عین آنیہ، کھولتے ہوئے ابلتے ہوئے چشمے سے پانی پلایا جائے گا، لیس لہم طعام الا من ضریع، ان کے لیے کوئی کھانا نہیں ہوگا مگر ضریع کا کھانا، لا یسمن ولا یغنی من جوع، جو نہ انہیں موٹا کرے گا اور نہ ہی بھوک میں کچھ فائدہ دے گا۔ نبی کل کائنات، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کائنات کے لوگوں کو ایک ہی پیغام دیا، وہ پیغام تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جو بندہ بھی یہ چاہتا کہ وہ اللہ کا محبوب بن جائے، اللہ کا پیارا بن جائے، دین اسلام میں شامل ہو جائے، اسے سب سے پہلے دو باتوں کا اقرار کرنا پڑتا ہے، زبان سے بھی، دل سے بھی، عملی طور پر بھی، قولی طور پر اور فعلی طور پر بھی اسے دو چیزوں کا اقرار کرنا پڑتا ہے، قبول کرنا پڑتا ہے، اس کے بعد ہی وہ مسلمان ہوتا ہے، اس کے بعد ہی وہ دائرہ اسلام میں داخل ہوتا ہے اور اللہ کی رحمتوں کا حقدار بنتا ہے۔ پہلی بات یہ ہے لا الہ الا اللہ۔ دنیا کائنات میں لوگوں نے جتنے علاج، جتنے مشکل کشا، جتنے بگڑیاں بنانے، سنوارنے، ڈوبنے اور تارنے والے بنائے ہیں، یہ سب باطل ہیں، سب کام کرتا ہے ایک اللہ۔ سب سے پہلا یہ عقیدہ ہونا چاہیے، اور اس کے بعد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد اللہ کے رسول ہیں، اس بات کا اقرار دل سے، زبان سے، عمل سے، ان دونوں باتوں کو ماننے کے بعد ایک بندہ مسلمان بنتا ہے، ایک بندہ مسلمان بنتا ہے۔ عمل کی بات بعد میں ہے، عمل کی بات بعد میں ہے، توحید اور رسالت کو ماننا سب سے پہلے ہے۔ اب یہ جو لوگ جن کے بارے میں اللہ نے تذکرہ فرمایا عاملۃ ناصبہ، یہ لوگ عمل کر کر کے تھکے ہوئے ہوں گے، کیا خیال ہے یہ مسلمان نہیں ہوں گے؟ کیونکہ عمل کا سلسلہ اللہ کے ہاں قبولیت، عمل کے سلسلے کی قبولیت ہوتی ایمان کے بعد ہے۔ ایمان سے پہلے کیے ہوئے، کلمہ پڑھنے سے پہلے کیے ہوئے اعمال کی اللہ کو کیا ضرورت ہے؟ یہ اب کلمہ پڑھنے کے بعد، ان دونوں چیزوں کا اقرار کرنے کے بعد عمل کر کر کے ایسے تھکے ہوئے ہوں گے، لیکن پھر بھی جہنم کا بالن بنیں گے، ضریع کا کھانا ملے گا، کھولتے ہوئے ابلتے ہوئے پانی سے، چشمے سے انہیں پانی پلایا جائے گا۔ وجہ کیا ہے؟ اللہ مالک الملک نے قرآن مکرم کے، قرآن عظیم کے متعدد مقامات پہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے ایمان والو اگر چاہتے ہو
کہ تمہارے اعمال کو کما حقو ہو ان کا بدلہ دے کے تمہیں جنت میں داخل کر دیا جائے، تو اپنے اعمال میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کو ملحوظ خاطر رکھنا ہے، وہی اعمال کا طرز رکھنا ہے، وہی طریقہ رکھنا ہے، وہی طور رکھنا ہے، وہی اسلوب رکھنا ہے، وہی طریقہ کار رکھنا ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے۔ اب وہ لوگ جو بڑے بڑے چلے کاٹنے والے، اپنے آپ پر تشدد کرنے والے، اپنے آپ پر زیادتی کرنے والے، حالانکہ اللہ کے دین میں اللہ مالک الملک فرماتے لا اکراہ فی الدین، اللہ کے دین میں کوئی سختی نہیں ہے۔ اللہ یہ نہیں چاہتے کہ کوئی بندہ ایک ہی ٹانگ پہ کھڑا ہو کر عبادت کرتا رہے، اللہ یہ نہیں چاہتے کہ کوئی بندہ دنیا سے بے بہرا ہو کر پہلو تہی کر کے دنیا سے مڑ کے رہبانیت کو اختیار کر کے جنگلوں کی طرف منہ کر جائے اور کھانا پینا بھی چھوڑ دے، دنیا کے ناز و نعمت کو، تمام چیزوں کو چھوڑ کے وہ کہے جی میں اللہ کی عبادت میں مگن ہوں۔ یہ ساری چیزیں تشدد ہے، ظلم ہے، رہبانیت ہے، جس کا اللہ کے دین میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ کوئی بندہ کہے جی میں نے پانی میں کھڑے ہو کے عبادت کرنی ہے، ٹانگیں لٹکا کے عبادت کرنی ہے، سر کے بال عبادت کرنی ہے، جو کمرے میں اپنے آپ کو بند کر کے عبادت کرنی ہے، یہ ساری چیزیں وہ ہیں کہ جن کا ایک ذرہ برابر بھی بندے کو فائدہ نہیں ہوگا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک بندہ آیا، کہتے امام صاحب میں نا عمرے کے لیے جانا چاہتا ہوں، حج کے لیے جانا چاہتا ہوں، تو مجھے ذرا یہ بتائیے کہ میں احرام کہاں سے باندھوں، احرام کہاں سے باندھوں؟ تو امام صاحب فرماتے ہیں جہاں سے دیگر لوگ میقات سے احرام باندھتے ہیں، جو مدینے والوں کا میقات بنتا ہے، آپ اس میقات سے احرام باندھیں۔ تو کہتا ہے نہیں، میں احرام مسجد نبوی سے آپ کے روضہ انور سے احرام باندھنا چاہتا ہوں۔ اب روضہ انور سے کعبۃ اللہ تک احرام باندھنے کے درمیان جو دورانیہ ہے یہ زیادہ ہے، اور جو میقات ہے جہاں سے احرام باندھنا ہے مدینے والوں نے، وہاں میقات سے احرام باندھ کے مکے میں جب بندہ آتا ہے تو یہ جگہ جو ہے یہ دورانیہ چھوٹا ہے، یہ تھوڑا ہے، وہ زیادہ ہے۔ وہ کہتا ہے جی میں زیادہ وقت کے لیے محرم رہنا چاہتا ہوں، زیادہ وقت کے لیے، وہ چیزیں جو عام حالات میں بندے کے لیے حلال ہوتی ہیں احرام باندھنے کے بعد وہ ساری حرام ہو جاتی ہیں، تو میں تو زیادہ وقت کے لیے ثواب حاصل کرنا چاہتا ہوں، زیادہ سفر احرام کی حالت میں کرنا چاہتا ہوں۔ تو امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں اللہ سے ڈر، یہ بہت بڑا فتنہ ہے، یہ بہت بڑا فتنہ ہے۔ اس نے کہا جی اس میں کیا فتنہ ہے، اس میں کیا فتنہ ہے؟ لوگ میقات سے احرام باندھے، میں مسجد نبوی سے احرام باندھتا ہوں، لوگ میقات سے احرام باندھے، میں روضہ انور سے جو ہے وہ احرام باندھتا ہوں۔ تو امام مالک رحمہ اللہ نے جو بات کی ہے آب زر سے لکھنے کے قابل ہے۔ فرماتے ہیں اس سے بڑا فتنہ کیا ہو سکتا ہے کہ آج اس بات کو تو نیکی سمجھتا ہے کہ جس کام کو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کیا نہیں، اور تیرا یہ عمل اس بات کا ثبوت دے رہا ہے کہ اس نیکی کا پتہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں تھا، آپ اس نیکی سے محروم رہے، آج تجھے ہی اس نیکی کا پتہ چلا ہے، آج تجھے اس نیکی کا پتہ چلا ہے۔ اور اسی طرح امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں جب اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے سینہ اطہر پر قرآن نازل ہوا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، امام مالک قرآن کا جو ہے نا تلاوت کرتے کرتے، قرآن کی تفسیر لکھتے لکھتے، سمجھتے سمجھتے، پڑھتے پڑھتے، جب قرآن مقدس کی اس آیت جو المائدہ میں موجود ہے، سورہ المائدہ میں اس آیت پر پہنچے نا، تو پڑھنے کے بعد لکھتے ہیں کتاب الاعتصام میں، پڑھنے کے بعد لکھتے ہیں، کیا لکھتے ہیں کہ جو بندہ اس آیت کو سمجھنے کے، پڑھنے کے، علم رکھنے کے، ترجمہ پڑھنے کے بعد اللہ کے دین میں اپنی مرضی سے کچھ باتوں کو شامل کرتا ہے اور وہ نیکی سمجھ کے کرتا ہے، وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنا بڑا بہتان باندھتا ہے، اتنا بڑا بہتان باندھتا ہے، گویا کہ نبی نے اس نیکی کو امت سے چھپا کے رکھا ہے، امت کو اس سے آگاہ نہیں کیا۔ اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ کوئی ایسی بات جو نیکی تھی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو
من و ان امت تک پہنچایا ہے۔ ہر وہ بات جس میں نقصان تھا اللہ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے من و ان امت تک پہنچایا ہے کہ اس بات میں نفع ہے، اس میں نقصان ہے۔ یہ لوگ جن کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ یہ عمل تو بڑے کرتے رہے ہوں گے لیکن یہ میدان محشر میں بھی ذلیل ہوں گے اور بالآخر جہنم میں ڈال دیے جائیں گے، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت کو، آپ کے طریقہ کو، آپ کے طرز کو، آپ کے اسلوب کو مد نظر نہیں رکھتے تھے بلکہ اپنی مرضی سے کہتے تھے یہ بھی نیکی ہے، وہ بھی نیکی ہے، یہ قرآن خوانی کا طریقہ یہ بھی نیکی ہے، یہ فلاں طریقہ نیکی ہے، یہ بھی طریقہ نیکی ہے، یہ ادھر کسی سے بات لی، کھبے سے ملی، سجے سے، سب نیکی ہیں، سب دین ہے۔ اس بات کی اجازت اللہ کے دین میں موجود نہیں ہے۔ یار جس نوٹ پر اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی مہر نہ لگی ہو وہ نوٹ چلتا، اچھا وہ عمل اللہ کے ہاں کیسے قبول ہوگا جس پر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مہر نہ لگی ہو؟ دنیا کے جو ہے مال کی اور دنیا کی جو پرسنالٹی کی اتنی ضرورت ہے اور اس کی جناب مہر کی اتنی ضرورت ہے تو نیکی میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ضرورت ہے۔ اسی لیے اللہ فرماتے ہیں عاملۃ ناصبہ، وہ لوگ جو تھکے ہوئے ہو گئے عمل کر کر کے اپنا بیڑا غرق کر کے دنیا سے جائیں گے، تسلا نارا حامیہ، جہنم میں ڈال دیے جائیں گے۔ ایک وہ لوگ ہیں اور دوسرے وہ لوگ ہیں جو ریاکاری میں عمل کرتے ہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے، اور تیسرے وہ لوگ وہ ہیں جو ایمان کے بغیر عمل کرتے۔ ان تینوں لوگوں کے لیے جتنے بھی عمل کر لیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تسلا نارا حامیہ، وہ جہنم میں ڈال دیے جائیں گے۔ تسقا من عین آنیہ، اس جہنم میں سب سے پہلے انہیں کھولتے ہوئے ابلتے ہوئے چشمے سے پانی پلایا جائے گا۔ لیس لہم طعام الا من ذریع، ان کے لیے کھانا ذریع کا ہوگا۔ وہ کھانا کیسا ہوگا؟ لا یسمن ولا یغنی من جوع، نہ تو وہ انہیں موٹا کرے گا نہ انہیں صحت دے گا، نہ ان کی اس سے صحت بحال رہے گی، بلکہ لا یسمن ولا یغنی من جوع، نہ تو بھوک سے کوئی کفایت کرے گا اور نہ ہی ان کے حلق سے نیچے اترے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ان تمام قسم کے مصائب سے ہمیں بچا کے اپنی رحمت کے ساتھ جنت کا داخلہ عطا فرمائے۔ اللہ ہم تجھ سے پناہ مانگتے ہیں ریاکاری سے، اللہ پناہ مانگتے ہیں سنت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہٹ کے عمل کرنے سے، بدعات سے تیری پناہ میں آتے ہیں۔ اللہ خالصتاً تیرے بندے بننا چاہتے ہیں۔ اللہ اپنی رحمت سے ہمارے اعمال کو قبول فرما اور ہمیں جنت کا داخلہ نصیب فرمانا۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔